بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال بدستور خراب سے خراب تر۔ شنگھائی کانفرنس چل رہی ہے جناب۔ بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر آ چکے، ریڈ کارپٹ ان کا استقبال ہو گیا، پھول بھی پیش کر دیے گئے، سب کچھ کر دیا گیا۔ ایک بریکنگ نیوز کے طور پہ خبریں بھی چلائی گئیں جناب، ان سے کلائمیٹ چینج پہ بات ہوگی اور ان سے دہشت گردی پہ بات ہوگی، ان سے اس پہ بات ہوگی، وہ بات ہوگی، لیکن جو سب سے اہم برننگ ایشو ہے وہ ہے کشمیر۔ تو کشمیر کا ذکر ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا، ورنہ یہ سر فہرست ہوتا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جب بھی بات ہوگی تو کشمیر کا مسئلہ سر فہرست ہوگا، لیکن اب کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا ہے اور اب تو وہ رسماً بھی اس کا ذکر نہیں ہو رہا۔ شاید بھارت کے وزیر خارجہ کو اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ جناب آپ بالکل بے فکر ہو کے آئیں، آپ والی رجیم اقتدار پہ ہے اور ہم آپ کے خادم، آپ تشریف لائیں، آپ کے بالکل مزاج کے برعکس کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا اور کشمیر کا تذکرہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ وہی ہے جی، اب تک کی اطلاعات کے مطابق ان سے کچھ نہیں ایسا سوال کیا جائے گا، نہ کیا گیا ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے کیا۔ جبکہ ایک زمانہ تھا جی کہ کشمیر کے ایشو پہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بہت بڑے بحث و مباحثے ہوتے تھے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ 5 اگست 2019 کا واقعہ، اس پہ بھی کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اب باتیں کی جا رہی ہیں جناب آگے بڑھیں، مٹی پاؤ تو آگے چلو اور تجارت کریں، باہمی طور پہ تجارت بڑھائیں، سرمایہ کاری کریں، آنا جانا شروع کریں، یہ کریں وہ کریں، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ بہرحال یہ تو ہوتا ہے جی، اور اب کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب تھے تو سب کچھ تھا، اور عمران خان صاحب نہیں ہے تو اب پھر کچھ بھی نہیں ہے، آزاد کھلا میدان ہے، جو مرضی کریں۔ دوسری خبر جی عمران خان صاحب کے بارے میں ہے، اور کل ڈاکٹرز نے معائنہ کیا، بہت اس پہ لیدے ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ، جو کہ اس وقت باہر موجود ہے اور جس کے حوالے عمران خان صاحب نے اپنی امانت حوالے کی ہوئی ہے ان کو، اور جتنا بھی مینڈیٹ ہے وہ عمران خان کا ہے۔ پاکستان کے عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیے جو آپ کو نظر آتے ہیں، بلکہ عمران خان کے ووٹ ہیں، عمران خان کے کہنے پر ان کو ووٹ ملا ہے۔ اس لیے پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس وقت موجود، وہ کافی زیر ہدف ہے جی، اور اس میں خاص طور پہ پاکستان کے جو ووٹر سپورٹر عمران خان کے چاہنے والے دنیا بھر میں وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کل سرکاری رپورٹ پہ خوشیاں منائی گئیں، جبکہ انڈیپینڈنٹ جو اوپینین ہے وہ بالکل دوسری ہے، اور اس رپورٹ میں بہت کچھ بتایا بھی گیا ہے۔ ڈاکٹرز نے کوئی ڈنڈی نہیں ماری اور اپنی میڈیکل زبان میں سب کچھ بتا دیا، اور میرے پاس جو اطلاع ہے وہ میں سادہ زبان میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی طبیعت اچھی نہیں ہے، بظاہر وہ ٹھیک ہے، حشاش بشاش ہیں، لیکن جو ان کا ایشو چل رہا ہے جی، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان صاحب کی عمر 72 سال ہے، اور 72 سال کی عمر میں ان کے دانتوں کا مسئلہ ہے اور اس کا روٹ کنال ہونا ہے۔ 3 اکتوبر کو سجیسٹ کیا گیا تھا جب سرکاری ڈاکٹر نے وزٹ کیا تھا، اور یہ مسئلہ پرانا چلا رہا ہے۔ کانوں میں جو سیٹیاں بجتی ہیں وہ اب ان کا سر درد مستقل ہے، اور دانتوں میں درد اور کانوں میں بھی مسئلہ، یہ 3 مسائل چل رہے ہیں۔ کل جب ڈاکٹرز گئے ہیں سرکاری ڈاکٹر، انہوں نے سب سے پہلے یہی پوچھا ہے کہ جناب 3 تاریخ کو ہم نے روٹ کنال کا کہا تھا تو اس پہ کیا کیا گیا؟ تو جیل حکام بالکل خاموش تھے اور اس پہ کوئی جواب نہیں دیا گیا، اور اب انہوں نے کہا جی کہ اس کا فی الفور ارینج کیا جائے۔ ڈاکٹر نے یہ سجیسٹ کیا ہے، میڈیکل رپورٹ میں نہیں لکھا لیکن ادروائز یہ لکھا ہے، بتایا گیا ہے۔ اب مسئلہ پیدا ہو رہا ہے کہ وہ سارے ظاہر ہے وہ پوری کی پوری ڈینٹل کی جو چیئر ہے پوری کا پورا وہ ایک آپ کو اندازہ ہی ہے، ڈینٹل سرجن کا ایک پورے کا پورا سیٹ اپ ہوتا ہے جی، وہ پورا کلینک جو ہے وہ آپ جیل میں لے جانا پڑے گا، اور عملہ بھی ساتھ ہوگا۔ تو اس کا اب انتظام کیا جا رہا ہے کہ کون سے ڈاکٹرز ہوں، کون سے نرس ہوں گی، اور کون سا عملہ ہوگا، وہ سی ایم ایچ کا ہوگا یا پھر پمس کا ہوگا، فوجی ڈاکٹر ہوگا کہ غیر فوجی ڈاکٹر ہوگا۔ اس طرح سے اب یہ انتظام کیے جا رہے ہیں۔ پھر یہ کہ پورے کا پورا جو سیٹ اپ لے کے جانا ہے وہ رات کی تاریکی میں ایسے طریقے سے ایسے لے جایا جائے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ عمران خان صاحب کو تو
हॉस्पिटल विजिट करवा नहीं सकते। ये अब चल रहा है, तो देखते हैं कि क्या होता है। बहरहाल मामलात इतने सादा नहीं है जितने बयान किए गए, और इसीलिए डॉक्टर आसिम यूसुफ को मुलाकात नहीं करने दी गई। और सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि जी मैंने तो उन्हें बुलवाया था, मेरी दरख्वास्त पे वो बैरून मुल्क से आए थे फौरन इमरान खान साहब की खातिर और टेस्ट चेकअप के लिए, लेकिन उन्हें घंटों अडयाला जेल के बाहर इंतजार करवाया गया और उन्हें नहीं मिलने दिया गया। और ये बुनियादी इंसानी रवैयों और करोड़ों इंसानों के जज्बात की तज़हीक है। सलमान अकरम राजा साहब ने यह भी कहा कि ये जेल मैनुअल के भी खिलाफ है, क्योंकि तमाम ये कह रहे हैं कि ये तो अदालती हुक्म था और इसमें सिक्योरिटी का कोई ऐसा इशू नहीं था, ये सारे का सारा एक बनाया गया है। बहरहाल ये तो इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक है, शायद इसीलिए उनकी फैमिली ने भी अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो हदफ तनकीद है। और क्योंकि ये बात जहन में रखना चाहिए कि इनको वोट जो है पाकिस्तान की आवाम ने दिया है वो इन्हें नहीं दिया, वो इमरान खान को वोट मिला है, इमरान खान के कहने पर इनको वोट दिया है। लिहाजा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो लीडरशिप नज़र आती है और मुख्तलिफ ओहदे हैं और ये सारे का सारा जो कर रहे हैं जनाब, अय्याशियाँ कर रहे हैं, ये अय्याशियाँ तो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अमानत है इनके पास, और इमरान खान ने ही जमात अमानतन इनके हवाले की हुई है। और अगर उन्होंने पार्टी को नहीं सही तौर पर चलाया, नहीं समझाया, तो आने वाले दिन मैं समझता हूँ कि इस लीडरशिप के लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक ना एक दिन तो आना ही है जेल से बाहर, और ये पाबंदी भी मुलाकातों पर ख़त्म हो जाएगी। और जब इमरान खान साहब को जेल में जाके बताया जाएगा कि जनाब आप पिछले हफ्ता 10 दिनों में क्या क्या गलतियां की हैं तमाम के तमाम पार्टी अहदेदारों ने और पॉलिटिकल कमेटी ने, और जो कमेटी नज़र भी आती है जो नहीं भी आती, सब के सब ने जो गुल खिलाए हैं वो इमरान खान साहब तक तो पहुंचेंगे, तो जाहिर है फिर उसके बाद फिर वो अपना एक लेंगे जी, एक्शन लेंगे, कोई ना कोई स्टेप उठाएंगे। सूरत हाल ये है कि अब फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कॉल, एहतजाज की कॉल, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका है, और मेरा ख्याल है कि अब एहतजाज की कॉल इनको देना पड़ेगी। वो ज़ेरे गौर है जनाब 17 तारीख, यानी कि कल हर सूरत में ये दे दी जाए कॉल, एहतजाज की कॉल, क्योंकि अगर कल भी ना दी गई तो 17 और 18 अक्टूबर को प्लान है, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास जो है वो बुला लिया जाएगा और उस पर फिर आइनी तरमीम मंजूर करने की बात की जाएगी, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब और बिलावल भुट्टो साहब का इत्तेफाक हो चुका है, लेकिन उसमें जो खुश आइंद बात है, वो खुश आइंद बात यह है कि जो सरकारी ड्राफ्ट था वो तो हो गया है मुस्तरद, और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि वो जो ड्राफ्ट मौजूद था सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे, वो तो हमने कर दिया है रद्द, जो हमें काले लिफाफे में, काले कागज पे काला कानून हमें दिया गया था, वो तो हम ना आज मंजूर करेंगे ना कल करेंगे। अलबत्ता अदरवाइज हमारे दरमियान मामला तय पा गए हैं पीपल्स पार्टी और मौलाना के दरमियान। आज मौलाना और पीपल्स पार्टी बिलावल साहब जो हैं उन्होंने जाना है रायविंड, और वहां पे नवाज शरीफ साहब ने खाना रखा हुआ है। अब वहां पे मामला तय किए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि जो इस वक्त हमारी इतला के मुताबिक जो ड्राफ्ट फाइनल किया है पीपल्स पार्टी ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, उसमें नई विफाकी अदालत नहीं है, और जब नई विफाकी अदालत नहीं तो काजी फाइज ईसा भी नहीं, और काजी फाइज ईसा नहीं तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब और जाती उमरा के जो मफादात हैं और जो सारा खेल खेला गया था, तो वो सारा खेल खराब हो सकता है, बल्कि खराब हो गया है, क्योंकि नई आईनी अदालत का तो शोशा ही जाती उमरा ने इसलिए छोड़ा था कि काजी फाइज ईसा साहब को वहां पे एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि जो था कि जी उम्र में इजाफा कर दिया जाए, वो तो यकलख्त कैंसिल हो गया। और फिर जो अगली बात हुई वो ये थी कि जी वकला मैदान में आ गए, और वकला ने कहा 25 अक्टूबर तक तो हम काजी फाइज ईसा को देख सकते हैं, 26 अक्टूबर को हमें काजी साहब नजर नहीं आने चाहिए किसी भी सीट पे। और कल तो उन्होंने उससे भी आगे कर दिया, उन्होंने कहा जी काजी साहब किसी भी सीट पे, वफाकी अदालत क्या, रिटायरमेंट के बाद इनको कोई भी नौकरी अगर मिली तो फिर हमारे जूते होंगे और काजी साहब का सर होगा, क्योंकि वो इस काबिल ही नहीं, ये पागल आदमी है। यहाँ तक कहा गया कि ये पागल आदमी है और ये पागलपन में बहुत कुछ कर सकता है, और मौजूदा जो क्राइसिस है
یہ سارے کا سارا اسی پاگل شخص کی وجہ سے ہے، اتنی سخت زبان استعمال کی گئی، تو لہٰذا قاضی صاحب کا جو ٹھہرنا ہے وہ تو بہت ناممکن ہو چکا ہے، انہوں نے جانا ہی جانا ہے۔ اب جب بلاول اور مولانا فضل الرحمان صاحب جب میاں صاحب کے پاس جائیں گے تو اب میاں صاحب کا امتحان ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اور میاں صاحب کیا قاضی صاحب کو رخصت کر دیں گے، اور اگر قاضی صاحب نہیں تو پھر میاں صاحب نے کہا کہ پھر وفاقی آئینی عدالت کون سی، ہمارے کام کی، کس کام کی، اگر قاضی صاحب نہیں ہے تو۔ لہٰذا یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ فی الوقت جو نظر آ رہا ہے وہ فیور میں آ رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں جا رہی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور بلاول بھٹو کی خاص طور پہ جو بات تھی، انہوں نے کہا جی کہ مولانا کی خواہش ہے کہ تمام متفقہ طور پر آگے بڑھیں، ایک بات۔ دوسری بات، مولانا نے یہ بھی تجویز دینی ہے کہ ان تجاویز کو اوپن کیا جائے اور ان پہ اوپن ڈیبیٹ ہو، اور ان کو پارلیمانی کمیٹی میں لایا جائے، وہاں پہ بحث مباحثہ ہو، اسٹیک ہولڈرز آئیں اور کھلی بحث ہونے کے بعد پھر ان کو اپروو کیا جائے۔ 25 اکتوبر کی ڈیڈ لائن کوئی ضرورت نہیں ہے کہ 25 سے پہلے ہمیں ان کو منظور کروانا ہے۔ شاید اسی لیے ذرائع سے خبریں چلی کہ جی 17 اکتوبر کو اجلاس ہے، پھر چلا گیا 18 کو اجلاس ہے، وہ شاید اسی لیے ہے کہ اگر آج شام رائے ونڈ میں اتفاق نہیں ہوتا میاں صاحب کا، بلاول بھٹو کا، زرداری صاحب کا، تو پھر ظاہر ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس نہیں بلایا جائے گا، اور اگر آج کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں تو ہی اجلاس بلایا جائے گا۔ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس جو کہ 17 تک تھا، اسے بھی ہنگامی طور پہ آج بلا لیا گیا ہے، لیکن صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہا ہے کہ وہ اس اجلاس میں نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ اجلاس 17 کو شیڈول تھا اور یہ اچانک کال کیا گیا ہے، ہم بہت دور ہیں اسلام آباد سے، لہٰذا ہم نہیں پہنچ سکتے، اور انہوں نے پارلیمانی کمیٹی کا بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ نہیں آ سکتے۔ پھر جی اگلی بات جو ہے وہ احتجاج کی کال کی ہے۔ احتجاج کی کال دی جا رہی ہے اور ہر صورت میں دی جا رہی ہے، اور اس میں 17 اکتوبر یا پھر 18 اکتوبر آن ورڈ، اور یہ کال جو ہے احتجاج کی یہ ہوگی لامحدود، یہ 25 تاریخ تک جائے گی، اور ہر روز احتجاج ہوگا اور بھرپور طریقے سے ہوگا، کیونکہ 17 تاریخ کو تمام معزز مہمان بیرون ملک جا چکے ہوں گے اپنے اپنے ملکوں میں۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا، نواز شریف صاحب کی جی لٹیا جو ہے وہ ڈوبنے والی ہے، شہباز شریف صاحب کی بھی لٹیا ڈوبے گی، ترامیم ہوتی ہیں تب بھی، ترامیم نہیں ہوتی تب بھی، کیونکہ ترامیم جس طریقے سے جو نواز شریف صاحب نے سوچا تھا، یہ شہباز شریف صاحب نے یا ان کے سہولتکاروں نے، کم از کم وہ تو ترامیم اس وقت نہیں آ رہی، اس کے بارے میں تو بڑا کیٹاگوریکلی جواب ہو گیا ہے۔ ایک اور بات جی وہ ضرور کہنی ہے، اور وہ یہ کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں اور سینیٹرز ہیں، وہ بار بار رابطے بھی کر رہے ہیں، اور وہ پہلے درجے کی لیڈرشپ سے تو ظاہر ہے عمران خان صاحب ہیں، اس سے نچلے درجے کی لیڈرشپ جو ہے وہ رابطے میں نہیں ہے، اور وہ رابطے کر رہے ہیں جو چیف وہیب سے بھی اور باقیوں سے بھی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں خطرہ ہے اور ہمیں محفوظ مقام دیا جائے جہاں پہ ہم منتقل ہوں۔ اگلے 7 دن بہت امپورٹنٹ ہیں، سینیٹرز بھی کہہ رہے ہیں اور ایم این ایز بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ ترمیم کے لیے انہوں نے ہر طریقہ استعمال کرنا ہے، مائیں بہنیں بیٹیاں ان کو اغوا کرنا ہے، اور گھر بار توڑنے ہیں، توڑے بھی جا رہے ہیں، اور بہت زیادہ غنڈہ گردی پہ اترے ہوئے ہیں پنجاب سرکار، شہباز سرکار، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں محفوظ مقام پہ منتقل کیا جائے۔ تو اس پہ کچھ ارکان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم پہ توجہ نہیں دی جا رہی۔ تو یہ ساری جو چیزیں جی یہ الارمنگ ہے، اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے عوام کے لیے، اور اگر پاکستان تحریک انصاف کی جو عوام ہے، جو ووٹر سپورٹر ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، اگر وہ کام انہوں نے شروع کر دیا تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس لیے اس سے پہلے ہی پارٹی کو چاہیے کہ اپنے چال چلن ٹھیک کر لیں، ورنہ عوام ان کا چال چلن خود ٹھیک کروا دے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔